بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اپنے ان غلاموں کو یہ بتائیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پریشان نہ ہوں، انہیں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروانے کا اللہ رب العزت نے راستہ بتا دیا۔ فرمایا تم میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ضرور تم اپنے رب کو رحم کرنے والا پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ، یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کا طواف کرنے کے لیے فرشتے اپنی باریوں کے انتظار میں ہیں، جس کے راستوں پر، جس کے گلی گلیانوں میں اللہ کی نوری مخلوق جو ہے وہ اترنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہے۔ میں سرکار کے شہر کی بات کر رہا ہوں، میں مزار اقدس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ شہر وہ شہر ہے، اس شہر کو سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اب مدینہ طیبہ ہے۔ یہ سرکار کا شہر، یہ روشنیوں کا شہر۔ حاجی حرم پاک میں جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب سرکار کے در پر پہنچیں گے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے زائرین جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اب بھی وہاں موجود ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرتے ہیں، سرکار کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ اور یہ زیارت کرنا کوئی رائے گاہ نہیں جاتا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضے پر آیا، میرے اوپر یہ چیز واجب ہو گئی کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہر، پیارا شہر مدینہ، یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ نے نوری مخلوق کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، نہ تو اس شہر میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے۔ اس شہر کی کیا فضائل ہیں، ان محبتوں برے ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے نوجوان مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ ابو تراب محمد عمر تاج زیائی صاحب۔ زیائی صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نعت و منقبت کے لیے تشریف فرما ہے عظیم مداح حبیب، جن کی پہچان ہی میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہے، جناب محترم شیخ محمد ارسلان قادری صاحب۔ شیخ صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، بات ہو سرکار کے شہر کی، جب نام ہی مدینے کا ہم زبان سے لیتے ہیں تو محبتوں کی ایک ایسی وادی میں بندہ گم ہو جاتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اہل ایمان کے لیے مدینہ جو ہے وہ قبلہ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے، محبت والوں کے لیے وہ قبلہ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں مدینہ شریف کے کثرت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حامدًا و مصلیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ ماشاء اللہ۔ العظیم۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر مدینہ المنورہ کا جو نام آیا ہے وہ حسنہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مضمون کو چھیڑنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو اتنے خوبصورت اور اتنے حسین موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔
مدینہ المنورہ وہ شہر ہے کہ اہل ایمان کی محبتوں کا وہ مرکز ہے، سبحان اہل اللہ، ایمان کے جذبات کا محور ہے۔ اللہ جب اکبر، بھی مدینہ المنورہ کا نام آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ غم زدوں کے چہروں پر بھی خوشی پھیل آتی ہے۔ اللہ اور اکبر، مدینہ کیا خوبصورت المنورہ بات کو کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے، مظلوم لوگ جو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ جیسے عظیم رحمت اور برکت والے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ، فرمایا ہم انہیں دنیا میں ہی اچھائی میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو ایمان کہا ہے، اور سبحان فرمایا کہ یہ حسنہ اور ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جی، کہ اس شہر کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جی ہاں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین میں تیرے محبوب شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب مجھے وہاں لے کر جانا کہ جو آپ کو پسند ہو۔ اللہ اسی لیے اکبر، علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ المنورہ یہ محبوب خدا بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا مدینہ خوبصورت بات ہے، المنورہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین سے شرف بخشا جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خاک کو بھی شفا عطا فرما سبحان دی۔ اللہ، اور جیسا کہ اظہر من الشمس ہے کہ حضور کے حدیث اور فرامین مبارک کے اندر مدینہ المنورہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں آنے پر قدرت رکھتا ہے اور یہیں رہنا اور یہیں مرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس شہر میں مر جائے، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفیع ہوں گا۔ سبحان اور اللہ، جیسا کہ میں آپ کو یہاں روک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، پھر بعد میں یہ بات ذہن سے اتر جائے گی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے نام یثرب تھا، اب مدینہ ہے۔ بہت سارے ہم شعراء کو سنتے ہیں، ان کے کلام پڑھتے ہیں، یا نعت خان ایک بڑا مشہور کلام ہے یثرب کے والی، تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی آپ سننے والوں کی تصحیح فرما دیں کہ میرے آقا یثرب کے والی نہیں، آپ مدینے کے والی ہیں۔ آپ اس بے پہ شک اسی طرح، اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، بلکہ بخاری کی شرح کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یثرب مدینہ المنورہ کو یثرب کہہ کر پکارے تو اس پر لازم ہے کہ کو کفارے کے طور پر 10 مرتبہ مدینہ المنورہ کا نام اپنی زبان سے اللہ اکبر، اللہ کیونکہ یہ اکبر، یثرب ایک قبیلہ یہاں پر رہا کرتا تھا جی کہ جس کے اندر بیماری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جی، پھر وہ وادی بیماریوں والی وادی مشہور ہو گئی، جی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین سے اس کو شرف بخشا، سبحان حضور اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ سبحان اور اللہ، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدینہ المنورہ سے نہ صرف پیار کرتے تھے بلکہ اپنی جان و دل سے مدینہ المنورہ کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نامدار، جیسا کہ آپ نے خود ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے مدینہ المنورہ میں میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذخیرہ یا حدیث میں بے شمار فرامین مصطفیٰ ہیں، جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں آئے اس کی سختیوں کو، اس کی پریشانیوں کو برداشت کر لے، فرمایا جب کل قیامت کے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا، اس شخص نے جس نے کہ صرف میرے قرب اور میری قرابت میں رہنے کی وجہ سے مدینہ کی پریشانیاں اور سختیوں کو برداشت کیا، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفیع ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی۔ ایک بات میں چاہوں گا یہاں آپ اس کو ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ شہر بیماریوں کا شہر تھا، وباؤں کا شہر تھا، اور ایک قبیلے کی وجہ سے اس کو یہ نام جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے۔ شہر وہی ہے، جگہ وہی ہے، در و دیوار وہی ہیں، وہی درخت ہیں، وہی گلیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، بدلا کچھ نہیں۔ فقط میرے آقا تشریف فرما ہوئے، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری بہاریں، یہ برکتیں سرکار کے قدموں کے وسیلے سے۔ کیا بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا جیسے مدینہ شریف کی آپ نے فضائل کی بات کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کی طرف، اور جیسے آپ نے بھی حدیث کا حوالہ دیا کہ سرکار نے دعا کی کہ مجھے اے اللہ تو اپنے محبوب شہر سے مجھے، میں یہاں سے جا رہا ہوں تو مجھے اس جگہ بھیج جو اس سے بھی زیادہ تیری محبوب ہو۔ تو یہ، اور پھر ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں کہ جو سرکار نے مدینے کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی ہیں، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے برکت کی اور حرمت کی دعا مانگی تھی. سبحان اللہ. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکہ المکرمہ کو حرم بنا دیا اور برکت والا بنا دیا. سبحان ہم اللہ. حضرت ابراہیم والی دعائیں بھی مانگتے ہیں اور اس سے دگنی مثل لہو اس کی مثل اور بھی دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ تو مدینہ المنورہ کو برکت والا بنا. سبحان اور اللہ. یہاں پر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بھی مدینہ المنورہ کا پہلا پھل اترتا تھا کھجوروں کا وہ حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا. پھر حضور دعا فرماتے ہیں اللہ ہمارے باغوں میں بھی برکت فرما, ہمارے پیمانوں میں بھی برکت فرما اور ہمارے پھلوں میں بھی برکت فرما. پھر وہ حضور پھل بچوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس شہر کے باغوں اور پھلوں میں برکت عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی موسم کا تازہ پھل اور نیا پھل آئے اس کو ہم لے کر اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دعا کر کے اس کو بچوں میں تقسیم فرما دیں تاکہ ہمیں اس میں برکت اور ذائقہ اور جو آج کل ہماری شکایات ہیں کہ پھلوں میں مٹھاس اور رس نہیں ہوتی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت مصطفیٰ کی مٹھاس کے صدقے سے ہمیں وہ بڑی برکت اور سبحان اللہ. بڑی خوبصورت اور بڑی ماشاءاللہ آپ نے بات بتائی کہ یہ طریقہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور سرکار کی سنت ہے کہ پہلا پھل جب بھی ہوتا تو اس پہ آپ دعا فرماتے اور بچوں میں تقسیم فرماتے. ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے, ہمارے کسان حضرات کو, جو زمیندار لوگ ہیں ان کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ اب اناج اچھا نہیں ہو رہا, یہ اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی. ایک تو یہ معاملہ چلے ہے کہ اس پہ عشر یا وہ اس کے جو زکوٰۃ ہے وہ شرعی طور پر وہ ادا نہ کی جائے, پھر بھی اس میں کمی آتی ہے. ایک یہ سنت آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ پھل تو کثرت سے ہیں لیکن پھلوں کی مٹھاس جو ہے وہ سرکار کی سنت سے آئے گی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بڑی محبت بری آپ نے بات کی. میں چاہوں گا کہ یہ تو سرکار کے شہر کے کچھ فضائل پہ ہم نے بات کی, بے شمار فضائل ہیں. میں چاہوں گا کہ لوگ کثرت سے, ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کے در پہ جائے. سب کی بگڑی وہاں سے بنتی ہے, سب کی جولیاں وہاں سے بھری جاتی ہیں. وہ بے سہاروں کے سہارا ہیں, وہ بے کسوں کے کس ہیں, وہی سب کے وہیں سب کا سب کچھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پھر اس شہر میں جانے کے کچھ آداب بھی ہیں, تو آداب کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے کہ شہر مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا عمومی طور پہ خیال رکھنا چاہیے جو آج کل لوگ نہیں رکھ پاتے. بالکل ایسی بات ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس در کی حاضری کے لیے ہم جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ در ہے کہ جہاں ملائکہ بھی ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے آتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دیار مصطفیٰ پر اپنی آوازوں کو بھی اونچا کریں. آج پرفتن دور ہے اور اس معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک خرابی موبائل فون ہے. پچھلے دنوں بھی ایک سوشل میڈیا پر تصویر آپ نے بھی دیکھی, ہم سب نے دیکھی کہ روزہ رسول پر لوگ جا کر موبائل فون نکال لیتے ہیں, کیمرے نکال لیتے ہیں, ویڈیو کالز ملا لیتے ہیں, اور بعض تو ایسے میں دیکھنے میں آئی کہ وہ عورتوں سے ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور خود روزہ رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پر جا کر ملائکہ بھی اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں اور ادب کے ایک دائرے کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ ایسی بارگاہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر اعمال تو کبھی اعمال کا تو تصور ہی نہیں نا, اگر آپ کی آواز بھی کسی عذر کی وجہ سے بھی اونچی ہو جاتی ہے تو فرمایا آپ کے اعمال ضائع اور خبت ہونے کا ڈر ہے اس بارگاہ کا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے وصال کے بعد میرے شہر کا زیارت کی گویا اس نے ایسے ہی کی کہ جیسے اس نے میری زندگی کے اندر میری بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے. اور صحابہ کرام جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے اور انہیں اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جانے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے, ہم تو سرکار کو حاضر و ناظر جاننے والے لوگ ہیں الحمدللہ العظیم. تو گویا سرکار موجود ہیں سامنے. اب سوچنے والا یہ نہ سوچے کہ یہ ہم مزار شریف پہ جا رہے ہیں تو یہ جیسے کہ عام اولیاء کے مزاروں پہ جایا جاتا ہے, یہ سرکار کی بارگاہ ہے. سرکار سامنے بیٹھے ہوں تو کیسی حرکات کی جا سکتی ہیں یہ بندہ سوچ لے کہ یہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ فرما رہے ہیں, تو میں سامنے جا رہا ہوں کس انداز میں. یہ بڑی پتہ کی بات آپ نے کہی کہ کیا ہم تو وہ لوگ ہیں, ہمارا تو وہ کلچر ہے مشرقی, ہمارا جو معاشرہ اور سوسائٹی ہے, ہم تو اپنے والد کے سامنے بھی موبائل استعمال کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں.
ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ کہ ایک اچھے خاندان اور اچھے جس کی تربیت ہو تو وہ اپنے والد کے سامنے ہر وہ جو ہے وہ موبائل کو استعمال کرنا، یا والدہ بیٹھی ہوں یا بڑے بزرگ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے موبائل کا استعمال کرنا بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار پہ ہو، سرکار سامنے ہو، اور بندہ اتنی بے رخی سے موبائل کا استعمال کرے۔ بڑی ماشاءاللہ آپ نے پتے کی بات کی۔ میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ مزید جو ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے وہ تو تمام مومنین اور مسلمین کو یقیناً وہاں پر ہر بندہ برکت، رحمت، فضل اور سرکار کی صحبت اور قربت کے مزے لوٹنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کی مسجد وہ مسجد ہے کہ جس کا بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ المنورہ میں روزہ رکھا اللہ اس نے عام شہروں میں روزہ رکھنے کے 1000 سال روزہ رکھنے کے برابر گویا اسے ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ اور اکبر۔ فرمایا جس نے میری مسجد میں آ کر ایک جمعہ کی نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کا ثواب عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ۔ وہ رحمت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و 70,000 شام کو، اور ان کی حاضری کا عالم یہ ہوتا ہے جو ایک بار آ جائیں پھر تا قیامت ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اتنی رحمت اور برکت والی جگہ پر جا کر ہمیں چاہیے کہ سرکار کی برگاہ میں، جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، کیا ایمان والو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ سے راضی ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر دی، آپ کے لیے ہاتھ اٹھ کے مصطفیٰ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا صلہ فرمایا کہ ان کا صلہ آخرت میں جو وہ تو بہت بڑا ہے، دنیا میں ہم انہیں اچھائی عطا فرما دیں۔ میں چاہوں گا ایک حالیہ چند سالوں سے نہ ہماری سیاسی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ ہماری معیشت سدھر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ان سے بہتر ہو رہا۔ ملک جس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب زہر کو کوئی بندہ شہد کہنا شروع کر دے تو وہ زہر شہد نہیں بن جاتا۔ ہم جتنا اس کو اچھا کہیں، ہر سیاسی پارٹی کا ورکر کہتا ہے جی اب اچھا ہے، لیکن وہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ، یہ جو کمانے والے ہوتے ہیں، یہ جب خریداری کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اچھا ہے۔ تو ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات میں اس قدر ایک دوسرے سے کے مخالف ہو گئے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہم نے پاکستان میں لڑنی تھی، حالیہ کچھ سالوں سے ایسے واقعات سامنے آئے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی اس کے اثرات دیکھے گئے، اور یہ نعرے بازی اور ہلڑ بازی کی گئی، اور سرکار کے اس حرم کی جو ہے وہ اس کی عزت اور حرمت کی پامالی کی گئی۔ اس کے متعلق کچھ ارشاد کریں۔ دیکھیں جی، اس ساری چیز کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے پیچھے ہے انتہا پسندی، شخصیت پرستی، قائد پرستی، تنظیم پرستی، کہ ہم لوگ یہاں پر چونکہ ہمیں عادی بنا دیا گیا کہ پہلے 5 سال ایک کے نعرے لگانے ہیں، پھر دوسرے کے لگانے ہیں، پھر وہ چلا جائے گا، پھر اس کے خلاف اگلے کے حق میں لگانے ہیں۔ وہ لوگ شاید اس در کی، اس پاک بارگاہ کی آداب اور لحاظ سے واقف نہیں، انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ کس در پہ آئے بیٹھے ہیں، کہ وہ در ہے کہ جہاں پر بادشاہوں کے بھی بادشاہ آرام فرما ہے، اور وہاں پر بادشاہ بنائے جاتے ہیں، وہاں سے عطا کی جاتی ہے سلطنت، اور وہاں سے حکمرانیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ وہاں پر جا کر اس طرح کی بے ادبیاں کرنا، یہ ہمارے اندر جو انتہا پسندی اور شخصیت پرستی آ گیا اس کے اثرات ہیں۔ میں ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ قرآن کا اب عمومی حکم دیکھتے ہیں تو قرآن کے جو پہلے مخاطبین اس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم میرے محبوب کے در پر آؤ تو اونچی آواز سے نہ بولو۔ اب بندہ سوچے کہ اس وقت کون لوگ تھے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں تھیں، جناب سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیاں ہیں، جناب سیدنا عثمان بن عفان جیسی ہستیاں ہیں، جناب سیدنا مولا مرتضیٰ جیسی ہستیاں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اہل بدر ہیں، یہ جو ہے وہ بیت رضوان والے، وہ امت کا وہ جو سب سے سپیریئر طبقہ ہے وہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے قرآن میں، میرے محبوب کے در پر آ رہے ہو تو آوازوں کو بلا وجہ اونچا نہیں کرنا۔ ان کے اعمال ضائع، ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تو ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہے کہ جس کے وہاں اس دربار میں نعرے لگائے جائیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں میں یا سیاسی لیڈروں میں ایسا کوئی ہے کہ جو معاذ اللہ اس پائے کا ہو اور پھر ہم اس کے نعرے لگائیں؟ بالکل، اس کی ایک واقعہ، یہ بات
بہت قابل مذمت ہے جی اور ہمیں چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور ان لوگوں کی بھی کہ جن کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے. ہمارے بزرگان کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جہاں ان کے جانے سے یا ان کے آنے سے لوگ خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہوں تو بزرگان دین ہمارے اس جگہ سے اجتناب کر لیتے ہیں کہ ہماری جانے کی وجہ سے اس جگہ کا ادب اور اس جگہ کا لحاظ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہم لوگ خود بھی اور اپنے وہ جو دوست یار ہیں سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بارگاہ کا ادب کریں. وہاں پر وہ ایسی بارگاہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے صحابہ تھے, صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا, لیکن جب بھی وہ آتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ مبارک کے ساتھ لگی ہوئی, اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضرت عمر فاروق جیسے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا پر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا سبحان لہرا اللہ. جاتا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, قربان جائے گی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں اور عظمتوں پر گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین اکرام بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علامہ بریک پر جانے سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہاں کا جو ادب ہے وہ بہرحال ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بندہ کچھ لینے کے لیے جائے اور سب کچھ گنوا کے آ جائے, اور یہ تو بڑی بات تھی. میں دیکھ رہا ہوں اکثر آپ بھی سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھتے ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہے, آج کل جب لوگوں کو موقع ملتا ہے وہاں کوئی نہ ہو تو لوگ اونچی آواز میں وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. روضہ رسول پر جانے کا جو طریقہ وارد کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب آپ روضہ رسول معاجہ شریف کے سامنے جائیں جی تو دل کے اندر ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے سب سے پہلے سرکار دو عالم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اس کے بعد آپ کے پہلو میں لیٹے جناب سیدنا ابوبکر صدیق پر سلام کا نذرانہ پیش کریں. پھر عمر فاروق کے اوپر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی. آج کل ہمارے وہاں پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چڑھانے کے لیے بھی وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سیکورٹی والے حضرات یا دیگر جو ان کا عملہ ہے مسجد نبوی شریف کا, ان کو چڑھانے کے لیے اونچی آواز میں. تو ان کا مقصد رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا نہیں ہوتا, ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم دیکھے پڑھ رہے ہیں. تو چاہیے کہ اس اجتناب کریں اور جو طریقہ وارد ہوا ہے فرامین کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر, اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پر سلام کا نذرانہ پیش کریں اور وہاں سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جلدی رخصت ہو جائیں, کیونکہ پیچھے آنے والوں کا یہ حق ہے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے کا حق مار کر وہاں پر اپنے دل کی حسرت پوری کرتے کرتے کسی کے دکھ کا جو ہے وہ سبب بن جائے اور باعث بن جائے. تو چاہیے یہ کہ ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر سلام پیش کریں. اونچی آواز میں یہ درود و سلام اور صلاۃ و سلام جو بر صغیر پاک و ہند میں پڑھا جاتا ہے, یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی سوء ادب ہے, بے شک ادب کے خلاف ہے, اور بزرگ اس سے بہرحال منع فرماتے ہیں. میں چاہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منبر شریف تھا اور سرکار کا جو حجرہ مبارک تھا, اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ ارشاد فرما دیں. میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید الفاظ میں جنت ہے, جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے جو مدینہ شریف میں اتارا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر اس بات کو میں یوں کہوں کہ مدینہ جنت میں ہے یہ بھی بجا ہے, اگر میں یہ کہوں کہ جنت مدینہ میں ہے تو یہ بھی بجا ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی کہ مدینہ جنت میں ہے یا جنت مدینہ میں ہے. کیا خوبصورت بات. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا ممبر ہے یہ کل قیامت والے دن میرے حوض پر بھی اسی طرح قائم ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو ٹکڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر آپ کے ممبر تک, یہاں پر حضور کا آنا جانا رہا کرتا تھا. تو یہاں اس جگہ کے اندر یہ جو
جنت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں جہاں پر اب سعودی حکومت نے خوبصورت پلر لگا دیے ہیں۔ تو لوگوں کی معلومات کے لیے میں وہ بات آپ کے توسل سے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اندر 7 ایسے پلر ہیں کہ جن کے پاس جانا انسان کی شہادت اور سمجھے کہ اس کے گناہوں کا اور ساری زندگی کا ایک وہ کفارہ بن جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ایک ستون ہے جسے ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر بننے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ کھجور کا تنا بھی دفن ہے کہ جس کے ساتھ آقا نامدار ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کا ممبر بن گیا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو یہ بچوں کی طرح رویا کرتا تھا۔ پھر آقا نے اس کو وہاں پر دفن کر دیا اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک ستون ہے جسے ستون عائشہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس پر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم آپس میں قرآن اندازی ڈالو اور وہاں پر نماز پڑھنے کی خواہش کرو۔ پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشاندہی کی تو اس کا نام ستون عائشہ لگا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ بالکل ایک وائٹ سفید ماربل کا سنگ مرمر کا خوبصورت ستون ہے جس پر سنہری جالیوں کی مشابہت سے گولڈن رنگ کی قلمکاری کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ستون ابو لبابہ۔ کہ یہاں پر حضرت ابو لبابہ کا ایک قصور تھا، انہوں نے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں باندھ لیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی کا مجدہ سنایا تھا، تو یہ وہ ستون ہے۔ اسی کے ساتھ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر آقا نامدار باقی باہر سے آنے والے وفود کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، اس کو ستون وفود کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ستون ہے ستون سریر، کہ یہاں جب آقا اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رات کے وقت جہاں بچھایا جاتا تھا وہاں پر بھی اب خوبصورت پلر ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کر ممبر مبارک کے درمیان یہ 7 ستون اس طرح لائن پر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ حضرت مولا علی کے نام سے ایک ستون ہے جسے ستون علی کہا جاتا ہے، اور یہی پر آپ کو کنیت ابو تراب عطا فرمائی گئی کہ جب حضور مسجد نبوی شریف میں آرام فرما تھے، حضور نے آ کر آپ کے کندھے میں مٹی جاڑی اور فرمایا کم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیے، تو اس جگہ کو ستون علی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ستون ہے جو حضرت عائشہ کے حجرے کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں آقا نامدار تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس ستون کو ستون تہجد کہا جاتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا۔ جب آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کائنات کی سب سے عظیم اور بلند جگہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو آپ نے ادب کی بات چل رہی تھی تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کے قدمین والی جگہ کو چھوڑ کے آگے دیوار چڑھا دی تھی، سبحان اللہ۔ اور جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کا سر آقا کے قدمین شریفین میں ہوا سبحان اللہ۔ کیا اب وہاں پر ایک خوبصورت ممبر بنا دیا جسے محراب بنا دیا گیا، جسے محراب النبی کہا جاتا ہے۔ اب جو بھی بندہ وہاں سجدہ کرنا چاہے گا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت کو ادا کرے گا، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب اس کا سر سجدے میں جائے گا تو آقا کے قدمین والی جگہ پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں نماز پڑھا کرو، یہاں بیٹھا کرو، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت اور فضل میری وجہ سے نازل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ مدینہ شریف کے فضائل، اور وہ جیسے جیسے بندہ یہ سنتا ہے تو وہ محبتوں میں اضافہ، اور بندہ کہتا ہے کہ بس یہ سنتے رہیں سرکار کے باتیں، سرکار کے شہر کی باتیں۔ دجال، فتنہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا پر پھیلے گا، لیکن اللہ رب العزت نے شہر مدینہ کو اس سے محفوظ رکھا ہے اور وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ سرکار نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے در و دیوار، اس کے سنگریزوں، پتھروں کو بھی ملائکہ کی حفاظت میں کر دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مدینہ کے رستے پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری اور دجال جب وہ آئے گا، ظاہر ہوگا، جب بھی یہ مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ملائکہ نیزوں سے اس کا منہ موڑ دیتے ہیں، وہ ساری کائنات کا چپا چپا چھان سکتا ہے لیکن میرے شہر مدینہ المنورہ میں داخل اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ یہ موضوع ایسا ہے، یہ محبتوں والا موضوع، بندہ دل یہ چاہتا ہے کہ بس سرکار کی اور سرکار کے شہر کی باتیں ہوتی رہیں اور بندہ سنتا رہے، کیونکہ یہ بھی محبت کے اندازوں میں سے، محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے
کہ انسان کو کثرت سے اپنے محبوب کا ذکر اور اس کے شعر کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وقت کے دامن میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہے، میں چاہوں گا مختصر وقت میں آپ 1 سے 1.5 منٹ میں کوئی پیغام عمومی دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو تو وہ ضرور ہے۔ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ مدینہ المنورہ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو خود مدینہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جن لوگوں نے مدینہ شریف کا دیدار نہیں کیا ہوا، جی ہاں، ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک حسرت ہے، ایک چاہت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر اس تڑپ اور حسرت کو پورا فرمائے اور مدینہ المنورہ کی زیارت سبحان سب کو اللہ۔ کرائے۔ لیکن جو دو لوگ مدینہ المنورہ دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، جی ہاں، یقین جانیے ان کا جینا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کہیں میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل میرے بھی معلومات میں ہے، آپ ہم سب کے شیخ طریقت، بہت سے علماء کے استاد، ہزاروں علماء کے استاد، حضور مسلم امت سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، جو چیئرمین ہیں سنی علماء سپریم کونسل کے، آپ نے ان کے ساتھ سفر حرم شریف کیا۔ ویسے بھی حرم کا سفر کریں تو اس میں ایک لذت ہے، حرمین طیبین کا۔ اپنے شیخ کے ساتھ اس سفر کی کیا لذتیں ہیں، اس پہ آپ کچھ مختصر سا۔ وہ جو سفر ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر۔ کہ ہم نے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر، اللہ اس کی بہاریں، اس کے مزے اور اس میں جو سکون ہے، وہ پھر اپنے ساتھ اپنے شیخ، اللہ اکبر، اور پھر وہ بھی اہل نبی اولاد علی۔ سبحان اور اللہ، جب کیا مدینہ بات ہے، کیا المنورہ بات میں ہے۔ ان کی صحبت کے اندر ہمیں وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا جی ہاں، تو یقین جانے کیفیت آ رہی ہوتی تھی، اور سبحان اللہ، انسان محسوس کرتا تھا کہ وہ واقعی جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ واقعی یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو الفاظ کا جامع پہنانا بڑا مشکل کام ہے، کہ جذبات جو ہیں وہ الفاظ ان کو بیان کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی محبتوں، بڑی خوب گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، شیخ محمد ارسلان قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ شیخ صاحب نعت بیان پیش کرتے ہیں۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو آرا انہی کی دین تھی، ان پہ جو آرا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں۔ اور حاصل کلام شیخ، بیچتے ہیں خود کو نبی کے نام پر، بیچتے ہیں خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ
کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں۔ اور پانچواں شعر، جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، کیا بات ہے، بے شک۔ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جی تسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جی تسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ ارسلان بھائی، میں آپ کا بھی ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا۔ آخر میں دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی جاتے ہوئے ایک پیغام، وہ یہی ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شہر پاک ہے، مدینہ پاک ہے، جس کو وہاں جانا نصیب ہو، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں جانا اپنے مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ اسی پہ کرم ہوتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں وہی جاتا ہے۔ تو سرکار نے اگر کرم نوازی کر دی ہے تو پھر وہاں کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، دل میں ادب و احترام رکھ کے، محبت رکھ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی بابرکت حاضری نصیب کرے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔